بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما وما لکم فی المنافقین ما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کس سے مخاطب ہو کے بول رہے ہیں یہ بات؟ مسلمانوں سے، مومنوں سے۔ وما لکم فی المنافقین، منافقین کے تعلق سے تم کیا سوچ رہے، تم کیا سمجھ رہے ان لوگوں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مومنوں سے پوچھ رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں تو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مومنوں سے کہہ رہے ہیں اے مومنوں، مسلمانوں، منافقوں کے بارے میں تم دو فرقوں میں بٹ گئے ہو۔ مسلمان جو ہے کس کے بارے میں؟ منافقین کے بارے میں مسلمان جو ہے دو فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک فرقہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ نجس ہیں، بیکار ہیں، بدماش ہیں، کبھی اچھا نہیں ہو سکتے، اور پورا مضمون قرآن میں A to Z اللہ کا یہی ہے، یعنی بالکل ناقابل بھروسہ۔ اگر آپ ان کو یہ بول دیے کہ بھئی تم اپنا ایمان میں پکے ہو گئے ہو، ثابت کر کے دکھاؤ، تو آپ کے ساتھ ایک مرتبہ ہجرت بھی کریں گے اور جو ہے جہاد میں بھی حصہ لیں گے، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں، پلٹی مار دیتے۔ تو اللہ کا یہ الٹیمیٹ فیصلہ ہے۔ تم کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، منافقوں کے بارے میں تم دو جماعت بن گئے ہو، دو گروہ بن گئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اس کے بعد میں؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، ہم کی ضمیر یہاں جو ہے منافقین کے لیے ہے۔ ارکسہ کیا ہے بھائی؟ را کاف سین مادہ ہے، باب مفعال میں لے گئے اس کو، ارکاسن۔ ارکاسن کیا ہو گیا؟ مصدر ہو گیا، تو اس کا ماضی ہے یہ ارکسہم، ان کو آوندہ کر دیا ہم۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کن کو؟ منافقین کو ہم نے آوندہ کر دیا ہے۔ بما کس وجہ سے؟ بما کسبو، اپنے کرتوتوں سے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے۔ ان کی کمائی کیا ہے بھائی؟ فساد پھیلانا، فتنہ انگیزی کرنا، مسلمانوں سے لڑنا، مسلمانوں کو دبوچ دینا، ان کو فوقت نہیں دینا، اپنے اوپر نہیں بٹھانا، یہی ہمیشہ نظریہ ان کا، اس سے کبھی باز نہیں آئے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بول دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے پھر کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ حرف کیا ہے؟ کیا کے معنی؟ تریدون، کیا تم چاہتے ہو؟ یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن کا جو پورے آیتیں ہیں نا، ایک ڈائلاگ ہے، تو کون بول رہا ہے، کس کو بول رہا ہے، وہ سمجھنا پڑتا۔ وہ ڈائلاگ جو ہے بولنے والا کون ہے اور کس کے لیے بولا جا رہا ہے، وہ سمجھنا پڑتا، اور اس کے لیے پورے ضمیروں پہ آپ تھرو رہنا، ضمیریں جتنے بھی ہیں نا تھرو رہنا اس کے اوپر۔ تریدون، کیا تم چاہتے ہو؟ پھر مسلمانوں سے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا بول رہے ہیں؟ کیا تم چاہتے ہو؟ ان کے معنی کیا ہے؟ کہ اس کے بعد میں دیکھیے تہدون تھا، ان کی وجہ سے ان آ گیا تو کیا کرتا؟ آخری اس کو زبر دیتا، اور نون کے اوپر کیا کر دینا؟ جو نون کو گرا دیتا۔ تہدون، ہا دال یا مادہ ہے اس کا، ہا دال یا
اس سے بنا سا ہے. ہاں تو کیا ہے یہ کہ وہ کیا مطلب ہے بولیے اس کے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہاں کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو ان کو؟ ہاں کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دے دو گے؟ ہدایت دینا چاہتے ہو تم ان کو؟ اللہ تعالیٰ کس سے پوچھ رہے؟ ہم سے پوچھ رہے. تم دو فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، ان کو کچھ لوگ اچھا بھی سمجھ رہے ہیں، کچھ برا سمجھ رہے ہیں. خاص طور سے جو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں ان کے لیے ہے یہ بیان کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو؟ تم ہدایت دے سکتے کیا؟ من اضل اللہ، یعنی ایسے شخص کو جو اللہ نے گمراہ کر چکا ہے، اس شخص کو جس کو اللہ نے گمراہ کر چکا ہے، ویسے اشخاص کو تم ہدایت دینا چاہتے ہو؟ اللہ سوال کر رہا ہے بھائی آپ سے. اللہ کا سوال ہے کہ تم ایسے شخص کو جو میں اس کو ہدایت سے نکال چکا ہوں، اس کو گمراہ کر چکا ہوں، ویسے شخص کو ہدایت دینا چاہتے ہو تم؟ وہ دوسرے فرقے کو، مسلمان میں جو دو فرقے ہیں نا، جو ان کو سمجھائیں گے بھائی کیا وہ مل جل کے رہیں گے، کیا ہے مل جل کے رہنے میں کیا ہے، بازو کے اس میں بھی کیا ہے، اچھائی برائی ہم دونوں مل کے رہیں گے. اللہ سختی سے منع کر دیا ہے بھائی. حق اور باطل کبھی مل نہیں سکتے. حق اور باطل کا کبھی ملاپ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہوا ہے کہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے. اب اپنے پڑوسی لوگ کیا کر رہے ہیں، پورے لچے، نمبر 1 ڈاکواں. اب بولتے مذاکرات کرو ان سے، بات چیت کر کے ہم آپس میں مل بیٹھ کے تشویٰ کر لیں گے. ارے کیا تشویٰ کریں گے؟ ایک حق پہ ہے، ایک ناحق پہ ہے، ان کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس تعلق سے اللہ خود بیان کر دیا قرآن میں. حضور کے زمانے میں جو پیش آ گئے واقعات کہ بھائی جب دیکھ لیا یہ کفاروں کو یہ احساس ہو گیا کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے روک تھام کا کچھ ذریعہ ہونا چاہیے، ہم اپنی کوششوں میں ناکام رہ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے سمجھوتا کر لیں، کیوں نہ صلح کر لیں ان سے. وفد آ گیا حضور کے پاس، بیٹھ کے مذاکرہ ہو رہا دونوں کے درمیان. ان کے جو عروج مل رہا تھا کس کو اسلام کو، اس کو روکنے کے لیے ان کا مقصد ہے. اور اللہ کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس کی ہدایت چلے، اس کا حکم چلے بس. ان کا الٹا ہے، اللہ کا سیدھا ہے. تو آخر میں تسویہ یہ کرے بھائی چلو چھمنے تمہارے بتوں کو ہم مانتے ہیں، آپ کے اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں چھمنے، آپ ہمارے بتوں کو چھمن مانتے. تو حضور سوچنے لگے فوراً کافر نے اتار دیا اللہ تعالیٰ. اسی وقت اتار دیا انہوں. خطاً ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں کرنا. ان کا بیان ان کے ساتھ، اپنا بیان اپنے ساتھ. یہ کبھی نہیں، یاد رکھو، کبھی بھی آپ اگر یہ دیکھیں گے کوئی دو گروہ ایسے ہیں بالکل ایک حق پہ ہے ایک ناحق ہے، اس میں آپ یکسانیت کبھی ڈالنا ہی نہیں چاہیے، ہو ہی نہیں سکتی. وہ قانون قدرت کے خلاف بات ہے. وہ اگر وہ ہوتا بھی ہے تو بالکل ناپائیدار چیز رہتی ہو. تو یہاں اللہ کو جو ہے یہ غصے کے اوپر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
ہم ان کو اندھا کر دیے ہیں ان کو کرتوتوں کی وجہ سے، اور تم چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو جو میں نے گمراہ کر چکا ہوں اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو تم۔ پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ میں یضلل اللہ، میں یضلی یا جزم ہے بھئی، من کو سا ہے من موصولہ، ہاں، من موصولہ شرطیہ، من موصولہ شرطیہ آپ کے اوپر کیا رہتا ہمیشہ؟ آخر میں جزم رہتا، ملانے کے لیے زیر آ گیا۔ وہ جزم کو آگے ملانے کی وجہ سے زیر بن گیا وہ۔ میں یضلل اللہ، یعنی اللہ جس کو بولو گمراہ ٹھہرا چکا ہے، ہاں، فلن تجد لہ، تو ہرگز تم نہیں پاؤ گے ایسے شخص کے لیے کوئی راستہ، جس کو اللہ گمراہ ٹھہرا چکا ہے، ٹھہرا دیا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، پورے راستے بند اس کے، ایک ہی راستہ دوزخ کا کھلا ہے اس کا راستے، یہاں ایک خاص طور پہ بتا دیے اللہ تعالیٰ۔ ودو، اب یہ پھر یہ منافقین بول رہے ہیں، دیکھیے یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ ودو، منافقین۔ آئیے، السلام علیکم۔ ودو منافقین کیا ہے؟ چاہتے ہیں، ودو منافقین چاہتے ہیں، لو تکفرون، لو اگر تم انکار کرو، یعنی مسلمانوں سے ایکسپیکٹ کر رہے لوگ، کون؟ منافقین چاہتے ہیں اگر تکفرون، تم جو ہے انکار کر لو، مسلمانوں سے بول رہے ہیں بھائی، کون بول رہے ہیں؟ منافق بول رہے ہیں، اگر تم لوگ بھی ہماری طرح اللہ کے انکاری بن جاؤ۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا انکار کر دیتے۔ کیا بول رہا تعالیٰ؟ لو تکفرون کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے کیا، جیسے کہ انہوں نے کیا، یعنی منافقین نے انکار کیا ہے اللہ کا، ویسے اگر مسلمان بھی کفر کرنے لگ جاؤ گے تو کیا ہو جائیں گے؟ ہم سب برابر ہو جائیں گے۔ فَتَكُونُنَّ مِن سَوَاءٌ، تو ہم لوگ سب کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے۔ یہ پورے منافقین، مشرکین، یہ جتنے بھی یہ پورے گچھا ہے یہ لوگ، ہاں، وہ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات ہم سنیں، تم ہم میں شامل ہو جاؤ، سب کی بات ایک ہی ہے، ہم تمہاری بات سنیں گے، تم ہم میں شامل ہو جاؤ۔ ہو سکتی وہ بات؟ کبھی نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں، جان چلے جانا وہ نہیں ہونا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ یہ پورا جتھا سب کا مل کے متفق کیا چاہتے ہیں لوگ؟ مسلمان ہماری بات سن لیں تو ہم سب برابر ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ نہیں ہے صرف مسلمان ہی جنت میں جانے والا ہے، یہ پورا جتھا دوزخی۔ کتنا بڑا فرق ہے جو آپ، یہ دوزخیوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت ہے نا بھائی، پورے مسلمانوں کو چھوڑ دیے تو پورے کتنے ہو گئے؟ بہت ہو گئے۔ ان کا منشا ہے ہم ان کی پیروی کریں، اور بعض لوگ بیچارے مجبوراً کر بھی رہے ہیں، مگر کیا ہے؟ سخت منع ہے۔ اگر ہم جا کے ایک میں ان کو مان لیے تو ہم ان میں شامل ہو گئے، یعنی دوزخوں میں شامل ہو گئے۔ جنت سے ایک آدمی چلے گیا دوزخ میں ویسا معاملہ ہو جاتا، کبھی نہیں۔ یہ لوگوں کی بات کبھی ٹھیک نہیں رہتی۔ پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ
فلا تتخذوا منہم اولیاء، تم ہرگز ان کو دوست نہ بناؤ۔ جتنے کیٹیگریز ہیں، ناحق قوم، ناحق لوگ، ناحق بات کرنے والوں کو الگ کر دیا تعالیٰ، اور بول دے رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں کہ تم جو ہے ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ حتیٰ، کیا بول رہے ہیں دیکھیے یہاں پہ، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھی آ کے ہم کو یہ ثابت کر دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ بھی کر دیں تو آپ یقین نہیں کرنا، ثابت کرنے کے واسطے بظاہر اوپر کے دل سے آپ کے ساتھ ایک دفعہ جہاد میں بھی شریک ہو جاتے، ایک مرتبہ ہجرت بھی کر لیتے۔ قابل بھروسہ نہیں ہے وہ، قابل بھروسہ نہیں ہے، ان پہ یقین مت کرو۔ پھر کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، فَإِن تَوَلَّوْا، یہ ہونا نہ سب ثابت بھی کر دیے، سب کر دیے، اس کے بعد میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، اگر وہ روگردانی کریں، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ قتل کر دو۔ صاف الفاظ میں ہے۔ پھر لا تتخذوا، اور ہرگز نہ بناؤ، منہم، ان میں سے دوست، کسی کو دوست نہ بناؤ، اور نہ اپنا مددگار بناؤ۔ نصیرہ مانے مدد کرنے والا، نہ اپنا مددگار بناؤ نہ دوست بناؤ۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے بھی، خالی منافقین کے لیے نہیں ہے، نہ تمام ناحق لوگوں کے لیے، تمام جو بھی ناحق بات کیا اس سے دوستی نہیں۔ مسلمان میں کیوں نہ ہو؟ جی مسلمان میں کیوں نہ ہاں، چلیے اب یہاں سے پھر ایک اور اس کا کنٹینیوشن ہے، دیکھیے آیت ختم ہو رہی ہے، اوپر کیا ہے علامت لا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ہاں، ابھی مطلب سمجھ نہیں ہے، اور آگے جاری ہے، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، آگے ہاں آیت کے اوپر اگر آپ کو لا دکھا تو کیا سمجھنا، آپ بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی کچھ بات باقی ہے، آگے ہونے والی ہے۔ اب کیا آگے بات ہونے والی ہے؟ اللہ بول رہے ہیں، دیکھا پیا تعالیٰ، ہاں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یہاں کچھ کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ دیکھیے ذرا غور دیکھیے، آگے آتا ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یسیلون، اس کا مادہ واو سوات لام ہے بھائی، واو سوات لام، وہاں نظر ہی نہیں آ رہا دیکھو یہاں، یہ چیزوں کو کیچ کرنا پڑتا، سمجھے نہیں؟ ہاں، مثال واوی ہے یہ، وسلام نے پہنچانا، ایصال ثواب بولتے نہیں اپن، اس کا مادہ کیا ہے؟ واو سوات لام ہے۔ اب ایصال میں بھی جو واو اڑ گیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یسیلونا، یسیلونا جو ہے جو پہنچ چکے ہیں، مل چکے ہیں جا کے، کس سے؟ الی قوم، اس قوم سے، یہ لوگ جا کے ایک ایسی قوم سے مل لیے، ایسی قوم سے مل لیے جس کا آلریڈی مسلمانوں سے اور وہ قوم سے معاہدہ ہے۔ یہاں مثال بتا رہے ہیں آگے اللہ، ایک شکل بتا رہے ہیں منافقوں کی، ایسی بھی ہے، مسلمان ہے، ایک دوسری قوم ہے،
معاہدہ کر لے کہ امن کے معاہدے میں رہ رہے ہیں، مسلمان بھی اور ایک قوم بھی، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ امن کا معاہدہ ہے۔ تو اب یہ منافقین جن سے امن کا معاہدہ ہے ان سے جا کے مل لے رہے ہیں، ان سے جا کے مل لے رہے ہیں۔ تو اگر ایسی شکل میں تو تم سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے کام کرنا ہے۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، مسلمانوں کے اور وہ قوم کے درمیان میں کیا ہے؟ امن کا معاہدہ ہے، تو وہ قوم سے جا کے یہ لوگ مل رہے ہیں۔ او یا ایک چیز کیا ہے، یہ لوگ جا کے وہ لوگوں سے مل لیے، ٹھیک ہے بھائی، اور کیا بول رہے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ؟ یا او اور آ رہے یہاں، ہاں، او کے معنی کیا؟ اور جاؤکم، وہ لوگ آئیں تمہارے پاس، جا مادہ ہے، جیم یا ہاں جا ایسے بچہ ٹپیکل لفظ جو رہتے ہیں نا اس میں سے یہ بھی ہے، جا اور یشا، یہ خاص اس کو اچھی طرح سے یاد ہی رکھ لینا پڑتا۔ اور جاؤ یا واو الف کی جمع ہے بھائی، غائب کا صیغہ ہے نا، جا ماضی کیا ہوا، جا بول تو واو الف جمع کرے تو ان لوگوں نے آئے، وہ لوگ آئے، اور او جا اوکم، تمہارے پاس آئے ہیں وہ لوگ، کیا بول رہے ہیں آ کے، کہ اور کس حال میں آ رہے ہیں وہ لوگ، کس حالت میں آ رہے ہیں؟ حسرت صدورہم، حاسین ہا سواترا مادہ ہے، ہاں، اور یہ کیا ہے، اس کا جو ہے باب جو ہے سمیہ ہے بھائی، باب سمیہ، حسرت آخری میں تے ہے، کوسا صیغہ ہے بولو درمیان، واحد مونس، ہاں غائب بولنا، واحد مونس بولنا، تین چیزیں امپارٹنٹ ہے کہ کتنے حالات ہیں، غائب ہے، حاضر ہے، یہ ہے، تو صیغہ پرٹیکولرلی جو ہے بولنا اس کو کیا بولیں گے یہاں، واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، اور کس لیے آیا؟ صدور ہے، دیکھیے جمع کا صیغہ، صدور ہے نا، صدورہم، ان کے سینے، ان کے سینے کیا ہیں؟ تنگ ہو گئے ہیں، ان کے سینے کیا ہیں؟ تنگ ہیں، کشادہ سینے نہیں ہے، وہ جو ناحق آدمی ہوتا نا اس کے بعد میں غلط چیزیں ذہن میں آتے رہتے ہیں، دل چھوٹا ہو جاتا اس کا۔ جب انسان کے دل میں وحدانیت آ جاتی، انسان کے دل میں وحدانیت آ جاتی تو دل کشادہ ہو جاتا اس کا، اللہ تعالیٰ براڈ کر دیتا اس کے مائنڈ کو، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ وسیع کر دیتا، بڑے بڑے پہاڑوں کو لڑکانے کی طاقت دے دیتا، بڑے بڑے غموں کو ابزارو کرنے کی طاقت دے دیتا، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے پاس نہیں رہتی یہ صلاحیت، کیا ہے؟ ان کے دل تنگ ہیں، کیسے تنگ ہیں بھائی؟ ان تقاتلوکم، تم سے مقابلہ کرنے کی، ہاں یقاتلوکم بولنے تم سے لڑنے کے لیے، یقاتل بولتے کیا کہو، قتلہ مادہ ہے نا، ہاں باب مفعلہ میں لگے تو کیا ہو گیا؟ قاتلہ، بولتے کیا ہو؟ لڑائی، جھگڑا، جنگ، تم سے جنگ کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ تنگ دل ہوتے ہیں، کون؟ وہ فرقہ جو ادھر گیا ہوا ہے، او پھر یا یقاتلو قومہم، یا اپنی ہی قوم سے جو ہے لڑنے کے واسطے بھی ان کو ہمت نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا،
لا سلتہم علیکم، اگر اللہ چاہتا، بھائی اللہ کی قوت تو ہر چیز کو، دشمن کو دوست بنا دے، دوست کو دشمن بنا دے، کسی کو نیچے ڈھکیل دے، کسی کو اوپر اٹھا دے. اللہ کی قدرت، ہر چیز کی قدرت. یہ لفظ جو ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، 20 بار آیا ہے قرآن میں، 20 بار آیا ہے. اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے بولتا اللہ تعالیٰ کئی جگہ، کوئی بھی چیز بول کے اللہ ہی گواہ کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کا نکاح کیسا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام، کوئی قاضی نہیں، کوئی گواہ نہیں، شعیب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بچیاں ہیں، بات ہو رہی دونوں میں. کس میں؟ موسیٰ میں اور شعیب علیہ السلام سے بات ہو رہی. کیا بات ہو رہی؟ آپ جو ہے میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ میری خدمت کریں گے 8 سال، اور اگر 2 سال کر دیے تو آپ کی مہربانی، اگر 2 سال سے زیادہ کر دیے، 10 سال کرے تو آپ کی مہربانی. یہ ہو رہا. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ جو ہے آپ کی اور میری بات، اللہ گواہ ہے، ختم ہو گئی بات، نکاح ہو گیا. کچھ کوئی کاغذ نہیں، کوئی لکھت نہیں، کوئی پڑھائی نہیں، کچھ نہیں جانے، پورا نبھایا برابر ویسی پورا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ اگر ہم مسلط کر دیں، اگر ہم کو طاقت بخش دیں، ہماری قوت ہے، ہم کمزور ہیں، انہوں غلط ہوں گے، مگر ہم کو قوت دے کے اگر آپ پہ غالب بھی کر سکتے ہیں، مسلمانوں پہ ہم یہ لوگوں کو غالب بھی کر سکتے ہیں. تو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ علیکم فَلَقَاتِلُكُمْ کیا یہ فَلَقَاتِلُكُمْ، ہاں تو لا کیا ہے یہاں؟ تاکید ہے نا، لا میں تاکید ہے، لا میں تاکید ہے. یعنی مطلب اللہ کا مطلب یہاں بولنے کا ہے کہ اگر ہم ان کو طاقت دے کے ہمت دلا دیے تو تم پہ غالب بھی آ سکتے ہیں، مسلمانوں پہ غالب بھی آ سکتے ہیں. پھر آگے پڑھیں گے، دیکھیے آپ. فَإِن، پھر اگر اعتزلوکم، اگر، اب یہ لفظ دیکھیے بھائی، اعتزلوکم کیا ہے؟ عین زال لام مادہ سے، عین زال لام مادہ ہے، اور بیچ میں تا زبر دکھ رہا نا، تو کس کا ہو گیا؟ یہ باب افتعال کا ہو گیا. تو وہ کیا بنے گا اس کا؟ بولیے مصدر کیا بنے گا؟ اعتزالن، اعتزالن. ماضی کیا ہوں گا؟ ہاں اعتزلا. فَإِن اعتزلوا، پھر اگر، ہاں اعتزلوکم، اگر وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں، اگر وہ کنارہ کشی یعنی لڑنے کا ارادہ نہ کریں، آپ سے لڑنا وغیرہ نہیں چاہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں، ہاں فَلَمْ يُقَاتِلُكُمْ، تو ان سے لڑو مت، ان سے لڑو مت. وہ الخو، اور ڈالو علیکم، ان کے اوپر،
ان کے اوپر ڈالو علیکم السلامہ. سلامہ کیا ہے؟ سوات سین لام میم کیا ہے؟ مادہ ہے. ہاں تو صلح، ہاں اس کے معنی ہے صلح کا پیغام دینا. سلامہ کے معنی کیا ہے؟ صلح کا پیغام دینا. سنیں مادہ کیا ہے؟ سین لام میم ہے. سلامہ یہ جو فلم یقاتلکم ہے، ہاں یہ امر نہیں ہے نا. فلم یقاتلکم جو ہے تو ہرگز نہیں وہ لڑتے تم لوگوں سے، یہ ہوگا نا. پہلے کہا بولا نا. جی ہاں فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، فَإِن اگر تم لوگوں سے کنارہ کشی کر لیں وہ سب اعتزلوکم تو وہ لوگ ہرگز نہیں لڑیں گے تم لوگوں سے، یہ معنی آئے گا نا. ہاں فَإِن اعتزلوکم اگر تم کنارہ کش کر لو، کنارہ کشی کر لو تو کس کی طرف ہوگا یہ وہ اس کا سے گیا نا، غائب کا ہے نا. وہ تمہارے سے کنارہ کشی کر لے آئے گا نا معنی اس کا. ہاں کم کی ضمیر کس کے لیے ہے یہاں؟ یہی ہے دیکھیں ضمیروں کا میں اگر سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو پورے معنی بدل جاتے ہیں. اب یہیں دیکھ لو آپ، اعتزلکم تو فعل ہے، اس کے ساتھ یہاں کم آگے ضمیر. کم کس کی ضمیر ہے؟ جمع حاضر کی ضمیر ہے. اور یہ وہاں تو جیم آ گیا وہاں. ہاں فَإِن اعتزلکم تو معنی کیا ہے؟ اگر تم کنارہ کشی کر لو، یار معنی آ رہا ہے. وہ تم سے الگ ہے. ہاں وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں. ہاں ایسا ہے، ایسا ہے. کیا رہتا معلوم ہے؟ یہ سبجیکٹ کیا ہے وہ فاعل کو سمجھنا پڑتا. فعل کا فاعل کو نہیں دیکھنا. اب جیسا ہے ربکم، ربکم تمہارا رب ہے. ربی میرا رب. ربہم ان کا رب. ایسا ہے. یہاں مر کیا ہے؟ یہاں فعل ہے، فعل کے بعد میں کم آ رہا ہے. تو اعتزلوا کا معنی پہلے کیا کریں گے؟ وہ لوگ کنارہ کشی کر لیں. ہاں اگر وہ لوگ کنارہ کر لیں تم سے. کس سے؟ تم سے. اگر وہ لوگ یعنی منافقین لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو فعل کا سبجیکٹ کیا ہے اس کو سمجھنا. کیا سمجھیے آپ؟ اگر وہ لوگ منافق، ہاں وہی منافق لوگ تم سے، ہاں تم سے مسلمانوں سے، تم سے جو ہے وہ لوگ کیا کر لیں؟ کنارہ کشی اختیار کر لیں. لم تب جو ہے کیا کرو؟ تم لڑائی مت کرو، لڑائی والوں لوگوں سے مت کرو. وَأَلْقُوا عَلَيْكُمْ اور ڈالو ان کے اوپر کیا ہے یہ؟ ہاں صلح کا پیغام. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. تم یہاں کیا بنا دیکھیے پھر، اور نہیں بنایا اللہ لکم تم کو علیہم سبیلا، یعنی کسی کو بھی اختیار نہیں ہے بھائی. کسی کام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ کو. انشاءاللہ تعالی یہ وقت بھی جلد گزر جائیں گے. ان کی غلطیوں کا دور اب قریب آ گیا وقت. آپ دیکھیے یہ ہو گیا نا. اب ایک یہ اس کی جو ہے آخری آیت ہے. اب یہ دیکھیے کیا بول رہے ہیں. ستجدون
ہاں جیم دال واو جیم دال مادہ ہے بھائی، واو خیبر دیکھو آپ ہے، واو جیم دال مادہ ہے، اور سین جو ہے مستقبل کی علامت ہے۔ تجدون عنقریب، تجدون آخرین، چند دوسرے لوگوں کو تم پاؤ گے، چند دوسرے لوگوں کو تم پاؤ گے۔ کیسے پاؤ گے؟ اب ایک اور ایک قسم بتا رہا ہے، کن کی؟ منافقوں کی اور ایک الگ صفت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا صفت ہے؟ ذرا بیک گراؤنڈ سن لو اس کا۔ ایک تو حق قوم ہے، مسلم قوم، حق پر رہنے والی قوم، اب دوسری ناحق، دو یہ مین جماعت ہے، وہ پوروں کو ملا کے گچا آئے گی کر دو آپ، حق ناحق، ہے نا؟ تو ایک منافقوں میں ایسی بھی جماعت رہتی ہے، یہ مسلمانوں سے بھی جو ہے جھوٹا ایمان جتا کے ان کے ساتھ بھی میل ملاپ سے رہنا۔ چند منافقین ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے مل کے ان سے بھی جو ہے دوستی کا ساتھ رہنا، ان سے بھی فائدہ اٹھانا۔ ایمان لا کر کفر کر رہے ہیں یا پھر نہیں، ان کی سوچ ہے بھائی، کس کی؟ ایسے منافقین یہ چاہتے یہ ہیں کہ بھئی ہم نہ ادھر کے رہنا نہ ادھر کے رہنا، ہم جو ہے دونوں سے بھی اچھے تعلقات رکھنا، کم ممکن ہے اچھے رہیں گے ہم مسلمانوں سے اگر ظاہر کر دیے، اگرچہ کہ اوپر کے دل سے صحیح، تو مسلمان کیا سمجھیں گے؟ اور بھئی یہ اپنا ہی آدمی ہے، چلو مسلمان ہو۔ کئی لوگ تھے حضور کے زمانے میں، مدینے میں جب آ گئے آپ، تو ایک سیکرٹ صاحب ہی تھے آپ کے، حضور کے سیکرٹ صاحب ہی تھے، سیکرٹ باتیں ان کے پاس رہتے تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ ایک لسٹ دے دیا، اس وقت کے منافقوں کی لسٹ دے دیا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، دیکھو یہ ہے منافقین پورے، ان سے بچ کے رہنا ہمیشہ۔ تو وہ لسٹ جو ہے وہ اپنے سیکرٹ صاحبی کے پاس رکھا دیے تھے انہوں، تو حضرت عمر وغیرہ ہے وہ پوچھتے تھے کیا بھائی میرا تو نام نہیں ہے، اور حضور کے ڈائریکشن تھے کہ کسی کو بتانا نہیں، کسی کو نہیں بتانا، یہ راز کسی کو نہیں بتانا۔ تو بعض لوگوں کی عادت کیا رہتی ہو؟ ہاں نہیں، مسلمانوں میں ظاہر طور پہ آتے بھی تھے لوگ، ہاں حضور کے محفل میں آتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم بھی آپ کے جیسے مسلمان ہیں، جب تک بیٹھے محفل میں وہ یہ باتیں کرتے، محفل سے اٹھ کے باہر جاتے ہی الٹی بات۔ ارے ہم تو ظاہری طور پہ ان سے فائدہ اٹھانے کے واسطے ایسے باتیں کر کے ان کے ساتھ ہیں بول کے بول دیے ہیں، اور اصل میں تو ہم تمہارے آدمی ہیں، کافروں کو بول رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو کیا بول رہے ہیں، دوسرے جا کے دیا کیا بول رہے ہیں، ہم تو اصل تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ تو انہوں بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، چلو تم ادھر ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہاں سے معلومات حاصل کرتے رہو، ہم بھی ان کا جو ان کا ٹھکانہ دیکھتے ان کو ختم کرنے کے سوچتے رہیں گے، ایسا سوچتے رہتے، تو جو ہے حضور کے ساتھ رہ کے دغا بازی کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور وہاں ان سے جا کے کیا بول رہے ہیں، ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہی ہیں، دل ہمارا تمہارے ساتھ ہی ہے، ہم جو خالی اوپر کے دل سے جا کے مل کے بیٹھ کے باتیں کر کے آ رہے ہیں، اور راتوں میں جو ہے کیا کرتے لوگ، مشورے کرتے، کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف۔
कैसे इनको जो है ज़क पहुंचाना, कैसे इनको ख़त्म करना, कैसे इनको तकलीफ़ों में डालना, यही जो है सोचते रहते हैं। यानी उधर से भी फ़ायदा लेना, इधर से भी फ़ायदा लेना, ऐसे भी लोग होते हैं। बिल्कुल यरीदूना आई यामनु, कहते हैं, क्या कहते हैं? यामनु क्या है भाई? बोलिए साजिद साहब। अन है, अन के बाद में क्या है? यामनु है। इसका मादा है अलीफ मीम नून भाई, सीधा साधा अलीफ मीम नून, और बाब समिया से है। ये बाब क्या किससे है? समिया से है। समिया में क्या होता? माजी में ज़ेर, मुजारे में क्या बता? दरमियानी हर्फ पे ज़बर होता। आमना, आमिनु, आमीना, माजी क्या हो गया? आमीना। समझ रहे नहीं? जी जी, समिया। हाँ, समिया से है। तो मुजारे बनाइए इसका, या मनु, या मिनू नहीं, या मनु। वो हाँ, यहाँ वही है। अन या मनु, हम ईमान लाए तुम पर, आप पर। और क्या बोल रहे हैं? नहीं, इसमें ईमान लाए नहीं होगा, सादा है, ये सादा है ना। हाँ अमन से रहे तुम्हारे साथ, जी, ये सादा है। हाँ बिल्कुल सादा। इफाल वाला नहीं है, इसका माने अमन से रहना होता है। हाँ, इफाल वाले में ईमान होता है, ईमान लाना। ईमान लाना होता। इसमें होगा अमन से तुम्हारे साथ, अमन से रहें। हाँ, ये सादा है। अमन से रहने के माने इसके, अमन, अमन से रहना। या मनुकुम, वो या मनु खौमुहुम, और अपनी कौम के साथ भी अमन। हाँ, उनके साथ भी जो है क्या रहना? हाँ, अमन से रहना। उनका मकसद क्या है? मुसलमानों के साथ भी अमन से रहना और अपनी कौम के लोगों के साथ भी अमन से रहना। यहाँ क्या बोल रहे हैं आगे देखिए, कुल्लमा, जब भी, कुल्लमा के माने क्या है भाई? जब भी, रुद्दू, रुद्दू बुलाए जाते हैं, इलल फितनती, अगर कुछ फितना पैदा हो गया, अद्दा फितना अंगेसी, इनका किसका काम है? ये सब लोगों का क्या काम है? फितना अंगेजी करना। मुनाफिकों का, मुशरिकों का, सब क्या लोगों का काम एक ही है, क्या करना? फितना अंगेजी करना। अगर फितना अंगेजी की तरफ उनको बुलाया जाए तो ये नहीं देखते कि वैसे हम करे वैसा करे, कूद जाते अंधे बन के। ये फ़िरक़े वाले भी क्या करते हैं, जो मुसलमानों के साथ आके बैठते करते हैं, हाँ, अगर उनसे कहा जाए कि तुम मुसलमानों के खिलाफ चलो, ऐसा कर रहे हैं हम, वैसा कर रहे हैं, अब तो फ़ौरन उसमें शरीक हो जाते, बग़ैर सोचे समझे उनका साथ देते। वो बोल रहे हैं अल्लाह ताला है। उरकुसु बोल तो क्या है? फीहा, बोलो क्या है ये? यानी कूद पड़ते हैं किसमें? उसमें, फितने में उन्हों भी शामिल हो जाते हैं। फ़इल्लम, फिर अगर लम या तज़लूकुम, हाँ, या तज़लू क्या है बे? बोलो, इख्तियार से। किनारा कशी करना है, क्या है? हाँ इससे पहले जो आया था वही इससे पहले आए थे हाँ किनारा कसी को। हाँ। फ़इल्लम या तज़लूकुम, अगर तुमसे किनारा वो तुमसे किनारा कशी अख्तियार कर लें। नहीं करे, लम हाँ, लम है ना भाई। अगर वो तुमसे, हरगिज़ नहीं है, माजी मनफी खाली,
لم آیا تو ماضی منفی کے معنی آئیں گے. اگر لم اگر وہ لوگ تم سے کنارہ تم نے کنارہ کشی نہیں کیے وہ یلخو یلخو کیا ہے یہ بولو؟ وہ بھی یہ فعال کا ہے، لام کا وہی. کیا مادہ لام کا کیا لام قاف یا ہے. الخاؤن مانے ڈالنا. یہ یلخو ڈالے الیکم مسلمہ. یہاں پھر وہی چیز آ رہی تمہاری طرف کیا پیغام؟ سلامتی کا پیغام. نہیں ڈالے. ہاں وہ یکفو اور روکے رکھے ایدیکم اپنے ہاتھ. یہ تمام چیزوں سے اپنے ہاتھ نہیں روکے سب ہاں. لم تینوں میں آ جائے گا، تینوں کے لیے لم ہے. ہاں تینوں کے لیے آیا تھا. لم کا اطلاق تینوں پہ آئیں گا. کیا کر رہے پہلے کیا کر رہے ہیں انہوں کنارہ کشی نہیں کرے گی. نہیں کرے. ویسے جو ہے نہیں ڈالے اور اپنے ہاتھ نہیں روکے. ہاں یعنی اور اپنے ہاتھ بھی نہیں روکے کس کے؟ مسلمانوں کے خلاف. اور دوسرا اور یہ کیا کرے اور کیا نہیں کرے بولو؟ سلمہ بولو تو معاہدہ نہیں صلح کا پیغام پیغام صلح کا پیغام بھی نہیں ڈالے نہیں بھیجے. تو کیا کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہاں دیکھیے اب خاص طور سے یہاں بول دے رہے اللہ تعالیٰ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ. تو ان کو پکڑ کے گرفتار کر لو، قید کر لو. ہاں وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کر دو. حیثو پھر وہی جملہ ہے حیثو ثقفتم جہاں کہیں تم نے پاؤ. اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. اور یہاں اللہ تعالیٰ صاف طور پہ بیان کر دے رہے ہیں کہ تمہیں اس معاملے میں پوری چھوٹ دی جاتی ہے. پوری چھوٹ ہے کس کے اوپر؟ یہ منافقین کے اوپر. یہ کبھی جو ہے ماننے والی ذات نہیں ہے. کبھی ان پہ مت کرو. اگر کوئی کرتا ہوں بولے بھی تو اس کے بعد میں ایک موقع دو. دیکھو پھر ریپیٹ کریں گے. جب یہ چیزیں سب کرتے رہیں گے تو سمجھ لو کہ یہ پکے چینج ہونے والے نہیں ہیں. ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. اور اس معاملے میں اے مسلمانوں تم کو پوری چھوٹ ہے. کچھ نہیں چھوٹ ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو.